یعنی اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے مانگیں۔ تو عزیزان گرامی، ادب بھی اسی طرح سے ہے کہ اے خدا مجھے ادب نصیب فرما، میں با ادب رہوں، میں گناہ نہ کروں۔ گناہ بے ادبی ہے، اس کے لیے قرآن کی ایک آیت، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کل میں نے عرض کیا، اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کے اصحاب آپ کے بچے بنے، بچپن سے انہیں کنٹرول سکھائیے، کنٹرول۔ ہاں، ہر دن ایک چیز دیجئے کہ بھائی 24 گھنٹے تک نہ کھانا، 2 دن تک نہیں کھانا تو انعام ملے گا۔ یہ سب سے بڑی تربیت ہے، کنٹرول۔ ایمان کنٹرول کا نام ہے، نہ شکم پرستی کا۔ ہاں، اور اس کے بعد دوسری چیز مولا علی نے فرمایا، کنٹرول کے بعد، کنٹرول یعنی ایمان، آنکھوں پہ کنٹرول ہو، زبان پہ کنٹرول ہو۔ اور ادب بھی اسی طرح سے ہے۔ آنکھوں کا ادب کیا ہے کہ بس وہاں دیکھیں جہاں دیکھنا عبادت ہے۔ اگر وہاں دیکھا جہاں دیکھنا حرام ہے تو آپ با ادب نہیں ہیں۔ زبان کا ادب کیا ہے؟ یا مستحب لفظ نکلے یا واجب لفظ نکلے۔ حتیٰ جو فضول گفتگو ہے وہ بھی فشار قبر کا سبب ہے۔ نبی کے صحابی تھے، جوان مر گئے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے لٹایا، کہا اس وقت اس پہ فشار قبر ہو رہا۔ اصحاب گھبرا گئے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول ہم نے تو اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کہا ہاں گناہ تو نہیں تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، لا یعنی گفتگو کرتا تھا۔ یہ عربی کا لفظ ہے، لا یعنی گفتگو کیا؟ یعنی وہ بات کرنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے فشار قبر ہوتا ہے۔ ارے زبان سے ذکر نکلے تو خدا کا نکلے، بات نکلے تو خدا کی نکلے، اہل بیت کی نکلے، ذکر وہ کریں، وہ حرکت زبان میں آئے جو واجب ہو یا مستحب ہو۔ یہ زبان کا ادب ہے۔ کان وہی سنیں جو مستحب، پاؤں ادھر چلیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، شکم میں لقمہ وہی ہو جو حلال ہو، طیب ہو۔ دیکھیں یہ سارے آداب ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ادب، ادب کے بعد نظم الامور مولا فرماتے ہیں، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ کے بچے کو آپ نے ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی تو وہ متقی نہیں بن سکتا۔ ٹائم مینجمنٹ یعنی نظم الامور۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہو یا آخرت کی ترقی چاہتے ہو، خود آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیں۔ دیکھیں اسلام نے سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ دیا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں۔ نماز تہجد سے بڑھ کر کیا ٹائم مینجمنٹ ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک انسان نے ایک کتاب لکھی ہے، سکسیسفل پیپل۔ دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں، 1000 یا 100 کے قریب، ان سے انٹرویو لیا جا کے اس نے کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس نے دیکھا جتنے دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں، بڑے بڑے تاجر بنے ہیں، بڑے بڑے محقق بنے ہیں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ کیا مشترک ہے؟ دنیا دیر سے اٹھتی ہے، مثلا 7 بجے اٹھتی ہے، تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ عام دنیا سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں۔ جب 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں تو زیادہ کام کرتے ہیں، جب زیادہ کام کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو نماز تہجد جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ ہے عزیزو۔ جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں۔ فرمایا پرندوں کو دیکھو، جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ یعنی نماز شب کی عادت۔ اور نماز شب کے وقت اگر آپ اٹھ جائیں تو یہ ذکر کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، اس دن 7 اعضاء آپ کے پاک رہیں گے۔ شیطان آپ کو شکست نہیں دے گا، نفس امارہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ ذلت ہے۔ وہ کیا ذکر ہے؟ قرآن معجزہ ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن ہر مشکل کا حل ہے۔ معصومین نے ہر مشکل کا حل قرآن سے بتلایا ہے۔ نماز تہجد کے وقت جب اٹھیں گے تو خود بخود آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ گناہ انسان تب کرتا ہے جب ارادہ کمزور ہوتا ہے۔ بچے کو نماز تہجد کی عادت دلائیں، اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور یہ ذکر اتنا پاورفل ذکر ہے، مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں کیا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 100 مرتبہ یہ ذکر کریں، یہ قرآن کی
گارنٹی ہے. ہاں اگر حرام کھا لیا تو پھر قرآن سے فیض نہیں ملے گا. لقمہ حرام کا برا اثر ہوتا ہے. اگر حرام نہیں کھایا اور 100 مرتبہ آپ نے یہ ذکر کیا تو وہ 24 گھنٹے آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے. یہی ذکر بی بی کے معصومہ کے حرم میں جا کے زیارت میں پڑھتے ہیں. رب ادخلنی مدخل صدق، اے خدا میں جہاں بھی داخل ہو جاؤں صدق و ایمان کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جہاں سے بھی نکلوں صدق و ایمان کے ساتھ نکلوں. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ نبی پاک کی دعا ہے کہ اے خدا تو مجھے مددگار عطا فرما. اور اللہ نے نبی کو جو مددگار عطا فرمایا وہ مولا علی عطا فرما. نصیر علی ہے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. عزیزو 100 مرتبہ اس آیے کریمہ کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. تجربہ کر کے دیکھیں آپ گناہ سے بچ جائیں گے، حرام سے بچ جائیں گے. گناہ جہنم کی آگ ہے. ہر روز اگر تہجد کی عادت ڈالیں. اب کہتے ہیں جی اٹھا نہیں جاتا تہجد کے لیے تو آیت پڑھ لیں، آیت اٹھائے گی. سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں ان کا بھی معجزہ ہے. وضو کر کے سوئیں اور جب بھی سوئیں تو دیکھیں یہ نیند موت کی بہن ہے. شاید زندہ اٹھوں شاید نہ اٹھوں، توبہ کر کے سوئیں. کتنے لوگ سوتے سوتے مر جاتے ہیں، زلزلے میں مر جاتے ہیں، گیس لیک ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، سانپ کے ڈسنے سے مر جاتے ہیں. لہذا استغفار کر کے سوئیں اور 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. یہ دونوں آیتیں آپ کو نماز تہجد کے وقت اٹھائیں گی، آنکھ کھل جائے گی. اب بستر چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ آپ کا کام ہے. صلوات پڑھی محمد.